مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی۔ مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی اس مسجد کا ابتدائی رقبہ صرف 98 × 115 فٹ تھا۔ پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی، جبکہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت بلال تھے۔ حضور نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد اقصی کی جانب تھا، جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ ہجرت کے 7 سال بعد حضور کی ہدایت پر مسجد کے رقبے کو 1050 مربع میٹر سے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا۔ جس منبر پر آپ صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ مسجد نبوی کی 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصل عمارت میں وہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، جبکہ دوسری محراب کو عثمانی محراب کہا جاتا ہے، جسے اب بھی مسجد کے امام نماز پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ یہ آخری مرتبہ تھا جب مسجد کو شمالی جانب سے وسیع کیا گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد، جسے گنبد خضرا بھی کہا جاتا ہے، اس حجرے کے اوپر بنایا گیا ہے جہاں حضرت محمد، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے جسد خاکی دفن ہیں۔ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کندہ ہیں۔ یہ گنبد نیچے سے چکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل ہے۔ اس گنبد کو 1837 میں پہلی مرتبہ سبز رنگ کیا گیا۔ قبل ازیں اس پر طویل عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلا رنگ کیا جاتا رہا ہے۔ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 500 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مسجد میں پہلی توسیع حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ بعد ازاں یہ سلسلہ اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر اب تک جاری ہے۔
2012 में सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जो अब भी तकमील के मराहल में है और 2040 में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे की तकमील के बाद मस्जिद नबवी का मजमूई रकबा 6,14,800 मुरब्बा मीटर हो जाएगा, जिससे मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 10 लाख जबकि सहन में 8 लाख अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद नबवी के मौजूदा कंपाउंड में 250 मीनारों पर खुदकार छतरियां लगाई गई हैं ताकि इबादत गुजार शदीद धूप और बारिश से बच सकें। इन छतरियों में से हर छतरी के साए में 800 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के आर्किटेक्चरल डिजाइन के मुताबिक 41 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का बना कतबा लगा है जिस पर लिखा है अमन और सलामती के साथ दाखिल हों। ये कुरान की सूरह हजर की 46वीं आयत है। मस्जिद नबवी में 1352 हिजरी से एक लाइब्रेरी भी कायम है। लाइब्रेरी में मुताले के कमरे के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें मस्जिद नबवी में होने वाले दर्स, खुतबे और इबादत की रिकॉर्डिंग को महफूज किया जाता है।